ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مورق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم اغثنا وامددنا فی سبیل اللہ. حمد و ثنا وحدہ لا شریک رب جو واجب الوجود اور موصوف بذات ہے، اس کے لیے ہے ان گنت لا تعداد بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام. عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار برادران اسلام، بالخصوص مخدوم اہل سنت، پیر طریقت، راہبر شریعت، جگر گوشہ جانشین محدث ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب ہستے صاحبزادہ قبلہ پیر محمد نور مصطفیٰ رضوی صاحب،
مدہ ذلہ العالی نہایت واجب الاحترام جگر گوشائے حضور محدث ابدالوی پیر طریقت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر محمد ضیاء مصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہ جگر گوشائے جانشین حضور محدث ابدالوی جناب حضرت علامہ مولانا پیر محمد تحسین مصطفیٰ صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، میں بھی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں، علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے ترجمہ سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ عمل اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس قرآن کی برکت سے، ماہ محرم کی برکت سے، اس پاک نبی اور نبی کی آل کی برکت سے ہمارے ہر دکھ مصیبت کو ہمیں پناہ عطا فرمائے، اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، ہر فتنے سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو میں نے الفاظ تلاوت کیے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا تم میں سے جو مومن ہوں گے اور نیک عمل والے، وعدہ کیا کیا کہ زمین میں ضرور میں خلافت عطا فرماؤں گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور زمین میں خلافت عطا فرماؤں گا، اور ایسی خلافت کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے اللہ نے پہلوں کو عطا فرمائی۔ علی مرتبہ سامعین، خلافت سے مراد جانشینی، نائب ہونا، طاقت ملنا، زمین میں اقتدار ملنا، سیاسی امور کو نپٹانا، یہ سارے معنی خلافت میں آتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو دنیا میں خلیفہ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس کو میرا اللہ خلیفہ بناتا ہے۔ اللہ نے بھی خلیفہ بنائے، دنیا میں بھی خلیفہ بنتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ میرے اللہ کو خلیفے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ کے لیے شرط یہ ہے، ہمارے ہاں انسانوں میں یہ جو ہے وہ مروجہ چیز یہ ہے کہ جب اصل جو ہے وہ عدم موجود ہو، اصل جو ہے وہ غائب ہو، یا وہ مر جائے یا وہ عاجز آ جائے کسی کام کے کرنے سے، پھر وہ اپنا خلیفہ جو ہے وہ چن لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں۔ اب کیسے؟ مثال کے طور پہ جب شیخ طریقت پیر صاحب اگر دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کا خلیفہ ان کی جگہ پہ بیٹھتا ہے، پھر ان کا جانشین ہوتا ہے، پھر ان کی جگہ پہ وہ بیٹھ کے وہی کام سر انجام دیتا ہے جو اصل کے کام ہوتے ہیں۔ جناب استاد العلماء پیر طریقت ولی کامل مخدوم المشائخ جناب حضرت قبلہ مولانا پیر محمد عبد الکریم ابدالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے ظاہری پردہ کرنے کے بعد جانشین حضور محدث ابدالوی آپ کے سامنے موجود ہے۔ جب تک وہ ظاہری صورت میں ہمارے اس آستانے میں موجود تھے، ان کو موجودگی میں کسی اور کی ضرورت نہ تھی، تو عدم موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر موجود ہو تو خلیفہ بھی ہاتھ باندھے سامنے کھڑا رہتا ہے، پھر اس کا بھی حکم نہیں چلتا۔ تو عدم موجود ہو یا وہ عاجز آ جائے، مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا جامعہ سے بچے فارغ ہوئے، کوئی شخص آجی فلاں گاؤں میں فلاں علاقے میں ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے، تو جناب اگر تو وہ خود وہاں ہو تو بڑا اچھا ہے، لیکن نہ ہو تو اپنا ایک نمائندہ بھیج دیتے، کیونکہ وہاں دو جگہ موجود ہونے سے وہ عاجز ہوتے، تو اپنا نمائندہ وہاں بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ میری جگہ پہ نہیں، میں نہیں، لیکن میرا یہ نمائندہ وہاں امامت کرے گا، وہاں پڑھائے گا، وہاں جو ہے جمعے پڑھائے گا، نمازیں پڑھائے گا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست، کیونکہ اس کی تربیت میں نے کی ہے، اس کو میں نے پڑھایا ہے، اس کو میں نے تیار کیا ہے اسی کام کے لیے۔ تو یہ وہ عاجز ہو کسی دوسری جگہ، یا عجز ہو یا غائب ہو یا پھر مر جائے، یہ تین وجہ ہیں جس کی وجہ سے یہاں خلیفہ بنایا جاتا۔ ہو سکتا ہے ضمناً کچھ اور بھی ہو، لیکن بنیادی جو پرائمری جو ریزنز ہیں وہ یہی تین ہیں کہ جب خلیفہ چنا جاتا ہے، جانشین بنایا جاتا ہے، جانشین کو مسند پہ بٹھایا جاتا ہے، یہ تین ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اگر یہ تینوں ہم معاذ اللہ کی طرف منسوب کرے تو ہم مومن نہیں رہتے، کیونکہ اللہ نہ تو معاذ اللہ اس پہ موت ہے، وہ تو موت و حیات کا بھی خالق ہے۔
اس پہ موت بھی نہیں ہے. اگر کہیں معاذ اللہ کو عدم موجود ہے تو جدھر دیکھو اللہ ہی اللہ ہے. وہ عدم موجود بھی نہیں, وہ موت بھی اس پہ معاذ اللہ نہیں. تیسری وجہ کیا کہ وہ عاجز آ جائے کہ وہ اس جگہ پہ اپنے امور کو سر انجام ذاتی طور پہ نہ دے سکے, پھر وہ اپنا سفیر, اپنا نمائندہ, اپنا نائب, اپنا جانشین بیچتا ہے. تو یاد رکھیے میرا اللہ عاجز بھی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ساری کائنات میرے رب کے سامنے جھکی ہوئی ہے, ہر چیز اس کے سامنے عاجز ہے. ولی ہو, غوث ہو, کتب ہو, ابدال ہو, نبی نہیں نبیوں کے سردار بھی, مشرقین و مغربین, زمین و آسمان میں ساری مخلوقات اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, سوائے شر پسند جنوں اور انسانوں کے. وہ بھی ایک دن آئے گا, ان کو بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ میرے رب کے سامنے کھڑے ہو سکے. تو برادران اسلام یاد رکھے رب عاجز نہیں ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, بلکہ اللہ ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہوتی ہے. جو خود کسی کا محتاج ہو ہم اس کو الہ نہیں مانتے. پوری کائنات میں سب سے بڑھ کے شان والے, سب سے بڑھ کے عزت والے, سب سے بڑھ کے مقام, رفت اور بلندی اور اختیار اور طاقت اللہ نے جس کو دی ہے وہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے ان کے بعد نہ کوئی ایسا آیا ہے نہ آئے گا, نہ کوئی ایسا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. اللہ نے ایسا ان کو مرتبہ, شان, بلندی, طاقت, اختیار عطا فرما دیا. لیکن یاد رکھیے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا نبی اشارہ کرے نا انگلی کا تو نظام کائنات بدل جائے, نظام کائنات بدل جائے, وقت کی رفتار تھم جائے, ایک لمحہ بھر بھی بلکہ تھم نہ جائے. جو گزر گیا دنیا میں کوئی شخص گزرے ہوئے وقت کو واپس لا نہیں سکتا. اللہ نے یہ اختیار میرے نبی کو دیا, گزرا ہوا وقت بھی رب چاہے تو اپنے نبی, جو نبی اللہ نے یہ اختیار دیا, نبی چاہے تو گزرا وقت بھی لوٹ آتا. یہ کسی کے پاس اور اختیار نہیں ہے. اللہ نے یہ اختیار اپنے نبی کو دیا. جو نبی اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹ آئے, جو نبی اشارہ کرے تو گٹھلیاں لگائے اور وہ اگ آئیں اور وہ فوری طور پہ پھل بھی دے دیں. وہ میرا نبی جو اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کو سلام کرے. وہ میرا نبی جو اشارہ کرے تو درخت آ کے میرے نبی کا کلمہ پڑھے. پتھر ابو جہل کافر کے ہاتھ میں پتھر میرے نبی کا کلمہ پڑھے. جو ایسا ہے کہ جو چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی شان ہے کہ مردے کو زندہ کیا, جان چلی گئی جان لوٹا دی. میرا نبی وہ ہے جان لوٹائی نہیں, جس کے پاس جان نہیں تھی اس کو جان عطا کر دی. پتھر تو بے جان ہوتا ہے, اس میں تو جان نہیں ہوتی, لیکن نبی اشارہ کرے تو پہلے بے جان کو جان ملتی ہے, پھر قوت کلام, قوت گویائی اور اس کو سمجھ بھی ملتی ہے. یہ اشارہ کرنے والا کوئی عام فرد نہیں, یہ اللہ کا آخری اور سچا رسول ہے. وہ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنی شان, اتنا وقار, اتنی طاقت و اختیار. مگر اہل سنت کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ میرا نبی بھی اپنے ہر کمال, ہر صفت, ہر شان, ہر معجزے, بلکہ میرا نبی ہونے میں بھی اللہ کا محتاج ہے, اور اللہ وہ ہے جو مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ ہے سنیوں کا عقیدہ توحید کہ میرا نبی بھی اللہ کی عطا سے کرتا ہے. میرے نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنے رب کا عطا کرتا ہے. تو برادران اسلام اللہ مجبور نہیں, عاجز نہیں. حضرت رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی, حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی, آپ فرماتے ہیں سمبک من رین فرشتے سمبک من رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے
در اس دیتے در اس دیتے عاجز ہو کے وہ ٹھہندے بزرگ سارے. آؤ مل کے اپنے اللہ کی توحید کا ذکر کریں تاکہ سب کو پتا چل جائے وہ اللہ کے بندے اہل سنت والجماعت ہے. جو ہمارا عقیدہ توحید ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, میرے نبی کا فرمان ہے, وہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات محتاج ہے, میرا اللہ محتاج نہیں ہے. ہر چیز اللہ کے سامنے جھکنے والی ہے, ہر چیز اللہ کے سامنے جو ہے عاجز ہے. میرا رب قادر مطلق قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے, اس کے سامنے سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے. سمم بکمن رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے وہ در اس دیتے در اس دیتے عاجز ہو کے وہ ٹھہندے بزرگ سارے. تے اول حمد وہ اول حمد ثنا الہی مالک ہر ہر اس دا نام اس دا نام چتارن والا. کوئی میدان نہ ہردا. وہ میرا رب ذوالجلال تو سامعین جی وقار قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے میں نے وعدہ کیا مومنوں سے ضرور زمین میں خلیفہ بناؤں گا. اب میرا اللہ عدم موجود بھی نہیں, میرا اللہ پہ معاذ اللہ موت بھی نہیں, میرا اللہ عاجز بھی نہیں. یا رب العالمین تجھے خلیفہ کی ضرورت, فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں مگر جن کے لیے بنا رہا ہوں ان کو ضرورت ہے. فرمایا مجھے ضرورت نہیں, نہ میں محتاج ہوں نہ میں ضرورت مند ہوں نہ میں حاجت مند ہوں. اللہ تو جو کسی کا غیر کا محتاج ہو وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اہل سنت یہ بات یاد رکھنا, غیر کی محتاجی والے. ایک اوشو یہ غالباً 1962 میں مرا, اس نے زمین پہ آ کے سکھ تھا, بعد میں اس نے اپنا ایک فرقہ بنا لیا. وہ کہتا تھا معاذ اللہ میں خدا ہوں, اور اس کے آج بھی اس کی قبر پہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ God came towards this earth just for the visit, کہ وہ معاذ اللہ زمین پہ آیا سیر کرنے کے لیے اور اتنے عرصے تک سیر کر کے وہ he passed away, یہ سو اینڈ سو جو بھی اس کی مرنے کی ڈیٹ تھی واصل جہنم ہوا. انہوں نے کہا جی معاذ اللہ خدا آیا اور وہ چلا گیا, لیکن یاد رکھیے امریکہ میں رہا, وہاں وہ ریپ کیس میں پکڑا گیا, انہوں نے وہاں اس کو بین کر دیا, تاکہ ملک سے نکال دیا. 22 ملکوں نے اس پہ ویزا بند کر دیا. میں نے کہ ایک مجھے لندن میں ملا اس کا ماننے والا فالور, میں نے کہا معاذ اللہ تمہارا کیسا خدا ہے جو اپنی زمین پہ سیر کے آیا اور اسی پہ اس کو ویزے کی ضرورت پڑ گئی. یہ کیسا خدا ہے کہ جو اپنی زمین پہ آئے اور اس کو دوسرے ملک والے جانے نہ دے. کہ ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا. خدا تو وہ ہے جو کن کہے تو ایسی کائناتیں اور تخلیق فرما سکتا. تو برادران اسلام نہ وہ عدم موجود ہے, نہ وہ محتاج ہے, نہ وہ عاجز ہے, نہ جو ہے اس کو ضرورت ہے, نہ اس پہ موت ہے. تو پھر اس کو ضرورت کیا ہے؟ اس کو ضرورت نہیں, اللہ نے اپنے زمین میں خلیفہ بنائے ہیں فقط ان کو عزت و شرف عطا کرنے کے لیے, مقام دینے کے لیے. اس کو ضرورت نہیں, جیسے نبیوں کی اس کو ضرورت نہیں مگر اللہ نے مقام نبوت ان کو عزت کے لیے دیا. ہاں ہمیں ضرورت ہے, مخلوق کو محتاج بنایا, اللہ خود محتاج نہیں ہے. تو سامعین جی وقار اب اللہ نے وعدہ کیا, اللہ نے اونچا بولیے, اللہ نے وعدہ کیا کس چیز کا؟ وعد اللہ الذین آمنوا,
اللہ نے فرمایا جب میں نے وعدہ دیا ہے ان کو آمنو منکم جو تم میں سے مومن ہیں، اب پتہ یہ چلا خلافت اس کو ملے گی جس کو اللہ مومن سمجھے گا۔ پہلی شرط یہ قرآن کی حوالے سے میں خلافت بیان کر رہا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ خلافت دے گا، اور جن کو دے گا آمنو منکم وہ مومن ہوں گے تم میں سے، اور صرف مومن نہیں وعاملوا الصالحات وہ جو ہیں وہ نیک اعمال والے صالح با کردار ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کو زمین میں خلافت عطا ضرور دوں گا۔ اب زمین میں کیسے؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے پہلوں کو خلیفہ بنایا۔ اب یاد رکھیے پہلے کون سے ہیں؟ سورہ بقرہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق میرے اللہ نے فرمایا زمین میں بنایا گیا پہلا خلیفہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، پھر میرے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرمایا رب ذوالجلال نے، اور یاد کر جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہ ہے پہلا خلیفہ۔ یہ کیا ہے؟ پہلا خلیفہ۔ اب یہ کیونکہ موضوع نہیں ہے ورنہ یہ یاد رکھیے یہ خلیفے پہلے ہیں، خلیفہ اعظم نہیں ہے۔ یہ الگ ایک موضوع ہے کہ کائنات میں خلیفہ اعظم کون ہے، امامت کل تسامین ذی وقار، وہ ہے خلیفہ اعظم جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ، میں مضمون نہیں پڑھتا صرف اعلیٰ حضرت کی زبان میں اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ وہ کون ہے خلیفہ اعظم؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، مل کے میرے ساتھ کہیں زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم بنے دو زمین و زمان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، تن میں یہ جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، کلیم و نجی صفی و نبی، عتیق و وسیع غنی و علی۔ تو سامعین ذی وقار عرض کر رہا ہوں یہ سارے میرا نبی خلیفہ اعظم ہے، پہلے خلیفہ جو زمین پہ بنائے گئے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا خلیفہ خود نہیں بنتا، خلیفہ خود ہے یہ نہیں کہ میں آپ کو ہی بیٹھ جاؤں، اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کو بنایا جاتا ہے، جو خود بخود بن جائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا۔ وہ خلیفہ اللہ نے آدم علیہ السلام خود نہیں بنے، انی جاعلن، ان کو میں بنانے والا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف آیت نمبر 142 بھول گیا جناب، نشانی تو سان لائیے،
142 نشانی تو غلط لاتے جناب، میری نظر بھی ان کمزور ہے. آیت نمبر 142 یہ والی، تو 100 اگے لاتے 48. خال کے عرض و سما نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم پر میرے نائب رہنا اور اصلاح کرنا، فسادیوں کی راہ کو دخل نہ دینا، فساد والوں میں سے نہ ہونا. موسیٰ نے اپنے بعد عدم موجودگی میں حضرت ہارون کو خلیفہ بنایا اور حضرت ہارون خلیفہ بنے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا جب اللہ بناتا ہے نا تو اللہ نبی کو خلیفہ بناتا ہے، اور جب نبی بنائے نا تو ہر دفعہ نبی نہیں ہوتا، بعض دفعہ نبی کا صحابی بھی ہوتا. نبی بنائے تو صحابی، اللہ بنائے تو نبی کو. اللہ غیر نبی کو خلیفہ نہیں چنتا. جب نبی بنائے ہاں اختیار میرے اللہ کا دیا ہوا ہوتا. تو سامین عزیز و عرض کرنا پیا پتہ لگ گیا قرآن کریم کے اندر اللہ نے وعدہ دیتا ہے مومنانو، اللہ نے وعدہ کیتا ہے مومنان دے نال میں زمین تے خلیفہ بناواں گا. جڑا مومن ہوے گا، جڑا نیک اعمال والا ہوے گا، ضرور انہاں نوں زمین تے خلافت دیاں گا جویں پہلیاں نوں خلافت دتی ہے. کادے واسطے؟ تاکہ جڑا زمین تے امن ہوے، زمین پہ امن کے لیے، قانون الہی کے نفاذ کے لیے، شریعت مصطفیٰ کے ایبسولوٹ امپلیمنٹیشن کے لیے. یہ ہے خلافت کا مقصد. یہ ہے اونچا بولو، یہ ہے مقصد خلافت. قانون الہیہ کا زمین پہ نفاذ، فساد سے، زمین کو فساد سے ختم کرنا، فساد ختم کرنا، انار کی لا قانونیت کا خاتمہ کرنا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پیغام دینا. یہ سب مقاصد ہیں جو پرائمری ہیں، وہ قانون الہیہ اور شریعت مصطفیٰ کا، نبی کی شریعت کا مکمل ایبسولوٹ امپلیمنٹیشن اینڈ پروملگیشن آف دا شریعہ. یہ ہے اس کا مقصد. اب یاد رکھنا، میں اب پہلے بات نہیں کرتا کہ اللہ نے کس کس کو بنایا، وہ نبی تھے. جب بات آئی نا میرے نبی کی، اب میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی ہوگا نہیں، میرے نبی کے بعد تو کوئی نبی ہوگا نہیں، نہ ہے نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے کسی صورت میں، نہ ذلی نہ بروزی نہ امتی. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جتنی تشریح دی اس طرح کا یہ شک کے ساتھ سیاق و سباق بتا کے یاد رکھیے کسی صورت میں. اور یہ 4 بنیادی باتیں اپنے اذہان و قلوب میں جگہ دے دیجیے، اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں آستانہ عالیہ پہ. کوئی شاید ایسی جرت نہ کرے، اللہ کے فضل و کرم سے میں لکھ سکتا ہوں. یہ میرا کمال نہیں، یہ قرآن و سنت کا وعدہ ہے. ان 4 چیزوں پہ تم پہرے دیتے رہنا، گناہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اگر یہ 4 چیزیں تم ہر وقت اس عقیدے پہ زندہ رہو، اس عقیدے پہ مر جاؤ، تو آج وسیم الحسن سے لکھوا لو، اللہ کے فضل نبی کے صدقے تم سب جنتی ہو. وہ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اسلام کے علاوہ کوئی سچا دین نہیں، اور میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں. اس عقیدے پہ ساری زندگی پہرا دیتے رہے. خدا کے فضل و کرم سے تم جنتی ہو، اور اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتے رہنا. تو عالی مرتبہ سامعین، میرے نبی کے بعد کوئی نبی اگر ہوتا، فرمایا میرا عمر ہوتا. نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی نہیں، نہ ذلی نہ بروزی نہ امتی. بلکہ یاد رکھیے گا یہ ایسے ہی ڈھکوسلے، پھر جب کوئی نہ پھر کہتے ہیں مسیح موعود ہے.
وہ تو لوٹ کے آنے والا جس کا وعدہ کیا گیا. اگر یہ وہ ہی ہے, مجھے یاد ہے حضور والدے کے قادیانی آ گئے, آ کے بات شروع ہوگی, پہلے لگے رہے ان تقسیمات پہ, جب بات نہ بنی تو کہنے لگے نہیں جی یہ تو معاذ اللہ لعنت اللہ جو ہے مرزا یہ مسیح موعود ہے. والد کریم نے فرمایا لکھ کے دو. کہتا جی گل لکھو نہیں, انہیں لکھ دینا. انہیں جلدی نہ کاغذ پیپر پھڑیا, اتنے لکھ دیتا مرزا غلام قادیانی ملعون یہ مسیح موعود ہے. آپ نے فرمایا پورا لکھ. کہنے جناب پورا لکھتا ہے. فرمانے نہیں اگے پورا لکھ, وہ جو مسیح موعود ہے نا وہ ابن مریم ہیں. وہ مریم السلام دے بیٹے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. آگے پورا لکھو. اگر یہ معاذ اللہ وہی مسیح موعود ہے تو آگے لکھو نا کہ مرزے کا باپ کوئی نہیں. اگے لکھو دا پیو کوئی نہیں. تو فرمان دے نے مسکرا کے وہ دے تے کئی نکلنے. اور یہ مذاق نہیں, انداز پامے ایسا سادہ. قرآن دیا ہے تلم بعد ذالک زنیم, جو مصطفیٰ کا گستاخ ہوتا ہے وہ حلال زادہ ہو ہی نہیں سکتا. تلم بعد ذالک زنیم, جس کی ماں بدکارہ ہوتی ہے وہی مصطفیٰ کا گستاخ بنتا ہے. تو عالی مرتبہ سامعین, میرے نبی کے بعد کوئی نبی تو ہے نہیں لیکن پیغام تو جاری رہے گا. اب میرے نبی, اہل سنت کا عقیدہ ہے جیسے سب پہ موت آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, میرے نبی نے بھی موت کا ذائقہ چکھا. کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی پہ موت آئی نہیں, یہ سنیوں کا عقیدہ. ہم کہتے ہیں آئی ہے مگر وہاں پہ رہی نہیں. آئی ہے, انبیاء پہ اجل آنی ہے, فقط آنی ہے. اللہ حضرت نے کہا انبیاء پہ اجل آنی ہے. ہم یہ تو کہتے نہیں کہ موت آئی, ہم تو کہتے ہیں موت تو آئی ہے نبی کے پاس. مگر یاد رکھیے جملے کہ موت تو آتی ہے ہر مخلوق کے پاس, مگر ضروری نہیں ہر دفعہ بندہ ہی مرے. کئی تھاویں ایسیاں نے موت آندی ہے تو موت مردی. ہر بری بندہ نہیں مردہ, آندی ضرور ہے, آندی ضرور ہے, مگر ہر بری بندہ نہیں مار دی. کئی نا بندہ موت نو مارتا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, قطعی الدلالہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. ارے شہیدوں کے پاس بھی موت آتی ہے. بدر والوں کے پاس آئی, احد والوں کے پاس آئی, یرموک والوں کے پاس آئی, یمامہ والوں کے پاس آئی, ارے کربلا والوں کے پاس بھی موت آئی ہے. ہم آنے کا انکار نہیں کرتے, مگر قرآن کہتا ہے بل احیاء, ارے شہیدوں کے پاس موت آئے تو شہید نہیں مرتا, وہاں پہ موت مرتی ہے. شہید زندہ رہتا ہے, شہید زندہ. تو جس کے غلام زندہ وہ آقا بھی زندہ. موت تو انبیاء کے پاس بھی آئی ہے, مگر تینوں پلیکھا ہے, تو آندی ویکھی ہے, جاندی نہیں دسی تینوں. ساڑھے جاندی بھی دیکھ لئیے. تو سامعین زی وقار غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں, غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں. تمہارے حسین کا نین میں جواب, مل کے میرے ساتھ کہیں تمہارے حسین کا نین میں. جڑے پیچھے بیٹھے ہو تانوں بھی میں مینا پیا, میرے نبی دی نات عظمت مصطفیٰ ہے. میرا نبی آج بھی زندہ, میرا نبی کل بھی زندہ. موت دے آئی ہے مگر اللہ نے ایسی حیات عطا فرمائی ہے جڑی نہ ختم ہون والی. سب مل کے میرے نال آکھو تمہارے حسین کا نین میں جواب نہیں. غروب ہو, غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب. تو سامعین زی
عرض کرنا پیا میرا نبی زندہ ہے اپنی قبر انور دے اندر زندہ ہے مگر ظاہری طور تے میرے نبی نے پردہ فرمایا جویں سورج دے اگے بدل آ جاون اور نظراں تو جلے اسی نبی نو ویکھ نہیں سکدے اوے ساڈیاں نظراں دے اگے پردے آ گئے نے مگر میرا نبی اپنی قبر انور چ زندہ ہے ہن میرے نبی دے دنیا تو ظاہری پردہ فرمان تو بعد نبی دے مصلی تے جانشین دی ضرورت ہے یاد رکھیا جے اے جڑا قرآن آندا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات اللہ نے مومناں نال وعدہ فرمایا اے آمنو کیڑے مومن او مومن نے جڑے دور نبوت وچ نبی دے سامنے بیٹھے نے یہ مومن کون ہیں جو دور نبوت بالخصوص یہ وہ مومن ہیں جو دور نبوت میں ظاہری دور مصطفیٰ میں نبی کے سامنے بیٹھتے تھے کیونکہ انہوں نے کہا کملی والے آسان دی ہجرت بھی کر لی ہے کنہ گجر تلواراں پھڑ کے پھراں کے مدینہ شہر دے اندر رب نے فرمایا سونیا انہوں کہہ دینا وعدہ میں کیتا ایک ویلا آوے گا جدوں قرار آوے گا سکون آوے گا اے میرے رب العالمین اللہ نے وعدہ فرمایا تو میں جڑا خلافت دیاں گا اور اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا کیونکہ خدا کا یہ حکم پورا ہونا تھا نبی کے بعد خلافت ملنی تھی تو نبی کا دنیا سے ظاہری پردہ ضروری تھا رب کا وعدہ ہے میرے رب نے وعدہ فرمایا خلافت دیاں گا ایک بندہ بولے انہیں کہ شاہ جی خلافت دا نبی نے آپ اعلان کر دیتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات شاہ جی حضرت ابن عباس دی تفسیر ہے تمام علماء جڑے بالکل بیان کر دینے جتھے قرآن وچ مومن دا ذکر آیا ہے سب تو پہلا مراد حیدر کرار نے سب تو پہلے مراد ہے حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شاہ جی قرآن نے کہہ دیا مومنوں کو خلافت جو تم میں نیک عمل والا ہو میں نے کہا بالکل اللہ کا وعدہ سچا تو شاہ جی پھر اللہ نے نبی کے ذریعے وعدہ پورا کیا میں نے کہا کہاں پہ شاہ جی میرے نبی آخری حج کر کے آئے میرے نبی واپس آ رہے ہیں ایک چرستہ آیا ایک مقام آیا تو جو ہے سب پیچھے مجھے تو جو ہے قرآن نے کہا دوبارہ سن لیجئے قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم قرآن نے کہا اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے نیک اعمال والوں سے کہ تمہیں خلافت ضرور زمین میں دوں گا تو ایک شخص بولا اس نے کہا شاہ جی نبی نے خلافت کا اعلان کر دیا میں نے کہا کیسے شاہ جی نبی کا آخری حج تھا حج کر کے نبی لوٹے خم غدیر پہنچے میرے نبی نے علی کو بلایا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا کھڑا کر کے نبی نے ہاتھ علی کا پکڑا اور پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا نبی مولا اس کا علی جس کا نبی مولا اس کا علی مولا شاہ جی خلافت علی کا اعلان ہو چکا میں نے کہا اب کہیں بھی مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہوتا مولا کا معنی خلیفہ نہیں شاہ جی یہ خلاف ہے یہ خم غدیر اس لیے تو عید خم غدیر کا ہم مناتے ہیں میں نے کہا نبی دی ہر حدیث تے عید منا ایک تے کیوں ہر حدیث میں مناؤ ضرور مناؤ اساں کہو اسی تے عیداں دا انکار ہی نہیں کرتے مگر اے نہیں عید منا کے دوسرے چاند کی نفی قبول نہیں یہ یاد رکھیے گا شاہ جی نے خم غدیر پہ علی کی خلافت کا اعلان ہو چکا میں نے کہا واقعی کہتا جی واقعی میں نے کہا کتنے افراد تھے 500 کہتا نہیں شاہ جی کٹ دسے 1000 نہیں شاہ جی 1.25 لاکھ صحابہ میں نے کہا بات پہ پکے رہنا شاہ جی میں پکا میں نے کہا اگر خم غدیر پہ نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کیا جو تم کہتے ہو خلیفہ بلا فصل تو مجھے بتاؤ جب نبی نے کہا کہ آؤ تمہیں کچھ لکھوا دوں تاکہ میرے بعد لا تضلوا بعدی میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے تو تم تو کہتے ہو کہ عمر نے علی کی خلافت لکھنے نہیں دی یا پہلے کہو کہ خلافت نہیں تھی یا یہ کہو کہ عمر نے علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا ایک طرف یہ کہ
جی کلمہ حدیث کرتاس کہ جی علی نے نبی چاہتے تھے علی کی خلافت لکھوا دوں تاکہ میرے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے، تو علی کی خلافت عمر نے لکھنے نہیں دی۔ میں کہ وہ تھے 10-15 بندے تے جے 1.25 لاکھ صحابہ دے سامنے علی دی خلافت اعلان ہو گیا تو ہن کیوں رونے؟ اب کیا؟ تو یاد رکھنا نہ وہ حیدر کرار کی خلافت کا اعلان تھا، نہ یہ حیدر کرار کی خلافت سے انکار تھا۔ بالکل اہل سنت کا عقیدہ اور قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ حیدر کرار وہاں پہ علی کی محبت کا اعلان تھا۔ اگر تم پوچھو نا کہ شاہ جی پہ لکھنے کیوں نہیں دیا، یاد رکھیے گا میرے عمر کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، عمر نبی کا بھی مشیر ہے، اور بعض اوقات حضرت عمر فاروق کے مشورے پہ اللہ کا قرآن آیا، بعض دفعہ میرے نبی نے نہیں بھی مانا۔ جب تحریر ہو رہی تھی صلح حدیبیہ کی، عمر تیا کیا کملی والے صلح انج نہ کرو، نبی نے نہیں مانی۔ مگر دوسری طرف حضرت ابو ہریرہ کو میرے نبی نے فرمایا جا ابو ہریرہ جا کے اعلان کر دے جن نے ایک واری سچے دل نال کلمہ پڑھ لیا وہ سارے ہی جنت۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کی دی کملی والے انج میری مان لین گے، ایڈی سوکھی جنت؟ میرے نبی نے فرمایا میری نالین لے جا تے این بازاراں چ وکھائیں۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کی نالین ہے۔ تو نبی نے کہا جس نے ایک مرتبہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ ابو ہریرہ اعلان کر دن پہ اگو عمر فاروق آ گئے۔ جیسے عمر فاروق آئے نا، ابو ہریرہ اعلان کیتا عمر فاروق مکہ مارے آئی تھے۔ ابو ہریرہ واپس مڑ گیا روندے ہوئے، کملی والے عمر نے ڈاک چھڑیا، فرمایا عمر کیوں روکا؟ عمر کیوں روکا؟ یا رسول اللہ لوگ عمل چھوڑ جائیں گے، نبی نے پہلے حکم دیا اعلان کا جاؤ اعلان کرو، عمر نے مشورہ دیا، نبی نے عمر کا مشورہ مان لیا، عمر کا مشورہ مان لیا، تو عمر نبی کا بھی مشیر ہے۔ تو یہاں بھی واقعہ در حقیقت یہی تھا کہ نبی نے فرمایا آؤ تمہیں کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر فاروق دیکھا میرے نبی کی طبیعت مبارک پہ گراں گزرے گا، فرمایا کملی والا ساڈے کول قرآن جو ہے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن کافی ہے۔ نبی نے پھر دوبارہ منگوایا نہیں، کیونکہ عمر کا مشورہ نبی نے مان لیا۔ اگر کوئی کہے نہیں مانا معاذ اللہ، تو یہ واقعہ ہے جمعرات کا، میرے نبی کا ظاہری وصال ہوا پیر کو 4 دن، اگر یہ کہو کہ عمر نے لانے نہیں دیا قلم و کاغذ تو معاذ اللہ اگر عمر معاذ اللہ گناہگار ہوگا نا تو پھر 4 دن جو نبی کے پاس خدمت پہ رہے ان اہل بیت سے بھی پوچھو نا، تو اگر عمر نے نہیں دیا تم نے کیوں روکا؟ 4 دن میرے نبی ظاہری طور پہ وہاں پہ تشریف فرما رہے، بلکہ نمازیں پڑھتے رہے۔ نبی نے ان 4 دنوں میں دوبارہ قلم و کاغذ نہیں منگوایا، کیوں؟ کہ عمر کا مشورہ نبی نے پسند کیا، نبی نے پسند کیا۔ تو برادران اسلام اس لیے ہاں اگر ہم سے پوچھو کہ تم کیا کہتے ہو کیا لکھوانا تھا، تو میں نے کہا پھر مشورہ میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ مشورہ یہ تھا کہ یاد رکھو میں لکھوا دوں، وہ علی کی خلافت بلا فصل نہیں تھی، وہ صدیق اکبر کی خلافت بلا فصل۔ جب نبی نے لکھوایا نہیں تو عملی طور پہ حکم دے دیا، فرمایا میرے ابو بکر کو کہو مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے۔ نبی نے عملی طور پہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتا دیا، اور علی نے کہا ارے جس کو نبی ہمارے دین کا امام بناتا ہے ہمیں علی اس کو اپنی دنیا کا امام بناتا ہے۔ وہ خلافت ابو بکر صدیق کی تھی، وہ خلافت ابو بکر ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر دی خلافت۔ انہاں تو بعد پھر اللہ نے حکم دیتا بنان والا میرا نبی ہے، میرے نبی نے آپ فرمایا میرے ابو بکر نو آنکھوں مسلح تے کھڑا ہوئے، ابو بکر تو بعد عمر بنے، عمر تو بعد عثمان بنے، عثمان تو بعد حیدر کرار بن گئے نے۔ اور ساری زندگی مولا علی نے نہیں آکھیا کہ باری تے میری سی پہلی، وہ جدوں علی نہیں مندا، جب تقاضا علی نہیں کرتے تو تو کیسے تقاضا کر سکتا ہے؟ تقاضا تو علی کرتا تو ہم بھی سوچتے، ساری زندگی مولا علی نے تقاضا نہیں کیتا۔ الحمدللہ رب العالمین ساڈے سنیاں دا عقیدہ ہے اور قرآن ہے، یہ نبی دا فرمان ہے، علی دا عقیدہ ہے کہ پہلے خلیفہ تاجدار صداقت،
خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجھے حضرت عمر فاروق، تجھے عثمان غنی، چوتھے مولا علی، پنجویں 6 مہینے حضرت امام حسن المجتبی دینے. یہ ہے خلفائے راشدین. اس کے بعد نبی نے فرمایا 30 سال کے بعد خلافت ختم، پھر ملوکیت ہے، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ مسلمان بادشاہ تھے. یہ بھی سن لیجئے، آج بدقسمتی ہے کہ لوگ جب کسی کی فضیلت کی بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ اصحاب رسول کی نفی کرتے ہیں. اہل بیت کی فضیلت اس طرح بیان ہوتی ہے کہ صحابہ کی فضیلت کی نفی. یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں. اگر بات کرے نا کوئی من کنت مولا فہذا علی، تو پھر کہنے کو علی جیسا ہے تو لے کے آؤ. دیکھو جی، علی جس کے دل میں بغض علی ہو وہ مومن نہیں ہے. کوئی ایسا ہے تو لے کے آؤ. میں نے کہا بالکل کہو ایسا ہے تو لے کے آؤ، لیکن علی اور ابو بکر کا مقابلہ نہیں. وہ میرا تو میرے برا دا مقابلہ کادا. وہ وسیم الحسن تقریر چنگی کہتا ہے تاج سنینو لے کے آؤ. یہ کہنا مقابلہ ہے؟ یہ تے اگلے دا چول پونا ہے. یہ تے پراما لڑائی پوان والی گل ہے. اوے بھائیوں میں نہیں. یہ نہ کہو لفظ تو اچھے ہیں مگر یہ نیت بری ہے. لفظ یہ نہیں علی جیسا. جب کہو نا علی جیسا لے کے آؤ تو سامنے ابو بکر کو نہ رکھو، سامنے عمر کو نہ رکھو، سامنے عثمان کو نہ رکھو، سامنے طلحہ زبیر و امیر معاویہ کو نہ رکھو. سامنے رکھنا ہے تو مرحب کو رکھو، عمر ابن فد کو رکھو. پھر کہو کوئی علی جیسا ہے تو لاؤ. مقابلہ تے چاجدہ کرا. یہ کیا بات ہوئی؟ دوست یہ قرآن نے جب کہا نا وَدُو شُہَدَا، بلاؤ سارے انہوں، تو قرآن نے کہا من دون اللہ. یہ تھے چول پونائے ہوئے انہاں کیا وہ من اللہ نو سامنے لے آؤں گے. دیکھو جی ایسا ہے کوئی لاؤ اللہ کے سوا. سامنے نبی کو، سامنے پیغمبر کو، سامنے رسول کو، سامنے ولی کو کھڑا کرتے ہیں. ارے یہ تو من اللہ ہیں. وَدُو شُہَدَاكُمْ من دون اللہ. ارے سامنے لانا ہے طاغوت کو، شیطان کو، کفر کو سامنے رکھو. ولی غوث من دون اللہ نہیں، وہ تو من اللہ ہے. تمہیں من اللہ اور من دون اللہ کی سمجھ نہیں آئی؟ یہی بات یہاں کرتے ہیں ایسے ایسے لوگ نے. اللہ معاف فرمائے. صحابہ تے اہل بیت، علی دا مقابلہ ابو بکر، ایک کہنا مقابلہ. اگر ایسا ہو معاذ اللہ تو پھر تو میں یہ کہہ دوں کوئی ایسا ہے تو لو جس کی شان ہو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اگر ایسا ہے تو کوئی لاؤ جس کو نبی نے مانگ کے لیا ہو. ارے آدم سے لے کے صبح قیامت تک نہ ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ایک شخص کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہیں. ایسا کوئی ذنو رہن لے کے آؤ تو صحیح. اس طرح تو بڑے مقابلے ہیں. اس طرح تو اسی ایک کہیو کہ بلال ورگا ہے تے لے آؤ. ساڑھے تو بلال ورگا کو نہیں مگر سامنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ کو کہا. نبی و آل اور اصحاب کا مقابلہ نہیں. یاد رکھنا یہ وہ لوگ ہیں. میں جناب پیر صاحب میں نا روزیاں ٹی وی ٹرانسمیشن سی تو دیتے 2 سنگر آئے گانے گانا لے. ایک سی کلاسیکل، ایک سی پاپ. وہ جڑا کلاسیکل جو روزیاں دے افطاری دا وقت ہے نا تو میں دوہاں نے پڑھیاں تے انہیں قصیدے تے ناتا تے میں وہ جڑا کلاسیکل بیٹھا سی نا نہیں لیندے. انہیں پوچھا انہیں کی پڑھیا تے تو کی پڑھیا؟ کہندے جی میں تے پیر جی راگ پڑھیا ہے. میں کیا کیڑا؟ انہیں میں دسیا پتہ نہیں بھیروی کے مالکوں پتہ نہیں انہیں یاد نہیں. کہندے میں تے فلانا راگ پڑھیا. تو میں کہا انہیں آنے نے شاہ جی راگ روٹی پڑھیا. وہ میں کیا راگ روٹی کی ہے؟ کہندے راگ روٹی ہے وہ اوندی جاندی شاہ کو نہیں، روٹی پیچھے ٹپ ٹپ مر جاندے. ایسے ہی کچھ وائز، کچھ خطیب، کچھ قصیدہ خان، کچھ نعت خور ہیں. جو نعت نہیں پڑھتے، جو باز نہیں کرتے، جو تقریر نہیں کرتے، جو خطاب نہیں کرتے، جو قصیدہ نہیں پڑھتے، ان کا قصیدہ روٹی، ان کا باز روٹی. وہ اجتماع کے چہروں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کی جیبوں کو دیکھتے ہیں. اور اہل سنت کے سٹیج پہ وہ نعتیں بھی روٹی کے لیے، وہ جو ہیں قصیدے بھی روٹی کے لیے، ان کی تقریریں بھی روٹی کے لیے. ارے بدبختو اس طرح کے مقابلے نہ کرواؤ کہ رافضیت، خارجیت اور ناسبیت کو عروج نہ دو. ہم سنی ہیں، ہمیں روٹی مصطفیٰ کے در سے ملتی ہے. لوگوں کے چہروں کو دیکھ کے تقریر نہ کرو، اللہ کے قرآن کو دیکھ کے کرو، مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھ کے.
تقریر ایسی کرو. خدا کی عزت کی قسم یہی اسی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہوا. ادھی صدی حضور محسن دالوی رحمت اللہ دین پڑھایا, کدی روٹی واسطے بھی پڑھایا نا. بولو سب ذاتگان بیٹھے ہیں, تشریف فرمان ہیں, کی سمجھتے ہو جڑے پلیوں لاندے نے پہ. میرے والد کریم آدھی صدی پوری دنیا میں دین مصطفیٰ کی تبلیغ کی. میرے چچا جان اللہ ان کا سایہ تادیر سلامت فرمائے, کوئی کہوے حافظ آبادیاں نے ٹکر پیچھے تقریر کی تھی. نبی دے نام دے ملدا ہے تے رج ملدا ہے. تقریر دنیا دے پیسے واسطے نہیں, تقریر اپنے عقیدے تے اللہ رسول دی رضا واسطے. یاد رکھنا. بلکہ میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تے فرمانے تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا. جڑا جڑا میرے نبی دے ٹکر تے پل دائے پیاؤ. دنیا دی دولت, دنیا دا پیسہ, دنیا دے اجتماع نوے کے تقریرہ نہیں کرو. تقریر ہو جڑی اللہ رسول دی رضا واسطے. اوے میرا نبی تے تھوڑ چھڑ دئی کوئی نہیں. اچھی میرے نالا کھو تیرے ٹکڑوں پہ پلتا. حضرت اسی اچھی بولو گے میری حوصلہ افزائی ہوئے گی. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا, تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی. جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی. جی رہا ہوں میں تیرے. جیڑا جیڑا نبی دے سہارے جیندہ ہے پیو. جی رہا ہوں میں تیرے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ. جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہوں پیارے نبی. جی رہا ہوں میں تیرے ٹکڑوں پہ پلے. غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. مدینے دیا تاجدارا ساری زندگی تیرا ثنا کانی میرے والد بھی کر دے رہے. میرے چچا میریاں نسلاں ہم تو پرانے کمی تیرے در کے نام لکھے ہیں. مادر پیدر کے کملی والیا اونا چر بولیے جنہ چر تیری منشا تے رضا ہوئے. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا نبی. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا. جی رہا ہوں میں تیرے ٹکڑوں پہ پلے. غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا ہوئے. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا. اب تو نہ روک اے کریم, عادت سگ بگڑ گئی. پہلے ہی مجھ کو میرے سگی لقمائے تر کھلائے. کیوں تیرے ٹکڑوں پہ پلتا نبی. جی رہا ہوں میں تیرے سہارے نبی. نعت خوانی تیری میری پہچان ہے. نعت خوانی تیری تیرا نام ہی میری پہچان ہے. نعت خوانی تیری میرا ہی نام ہے. المدد المدد سرور انبیاء. ہاتھ چوکیا کھوئے المدد المدد سر المدد المدد سر.
انبیاء المدد المدد سر تو سامین جی وگر الحمدللہ اسی جڑا خلی مقابلہ نہیں کرواندے اسی ابو بکر صدیق نو بھی منیے عمر فاروق نو بھی منیے اسی عثمان غنی نو بھی منیے اسی علی علی تے حیدر تے نعرے بھی لائیے ہم تمام اصحاب کے ماننے والے جو ترتیب ہے خلافت کی ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ترتیب میرے مصطفیٰ کی اجازت سے ہے میرے خدا کے حکم سے ہے ابو بکر خود نہیں بنے نبی نے خود مصلح دیا خلیفہ آپ نہیں بندا امین ذی وقار الحمدللہ اے فقط اہل سنت والجماعت نے جڑے سب خلفاء نو بھی من دیں اور حضرت امیر معاویہ کی بات کرنے لگا تھا یاد رکھنا اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں وہ صحابی رسول ہیں ان کے ہر معاملے میں ہمارا سکوت ہے حق پہ کل بھی علی تھے حق پہ آج بھی علی بس اتنی سی بات اے دو اگے تحقیق دی لوڑ ہی کوئی جنہ کرو گے انہاں پھسو بس انہیں جتھے بزرگاں کے نا چوپ جدوں چوپ توڑو گے نا ادھوں مریوو گے جہاں سکوت ہے وہاں سکوت اس لیے ہم احترام صحابیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ان کی توہین کرنے والے کو گناہ کبیرہ ملوم سمجھتے ہیں مگر حق پہ علی کو تھے کئی بندے کہہ دیجئے کیوں ہو سا جی دو میں ہی حق تے ان میں کہتے ہیں کنے حق ہے دو میں حق تے حضرت امیر معاویہ اجتہادی خطا پہ تھے حق پہ ایک علی لیکن احترام صحابیت کی وجہ سے ہم خاموش ہیں ہم ان کی توہین کے قائل نہیں تو صاحب مینے جی وقت عزیز سارے آندے کئی بندے نے جڑے علی دا نام لے کے اہل بیت دا نام لے کے صحابہ دی توہین کرنے والے سنیاں دے نال کوئی تعلق نہیں ساڈا تے سنیاں دا کیتا ہے وے اللہ اللہ نبی کے صحابہ مل کے میرے نال آکھو اللہ 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 نبی کے صحابہ ہر سے سب صحابہ سراپا وفا ہیں اے اللہ اللہ نبی کے سب صحابہ سراپا وفا ہیں ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں ان میں عثمان اور مرتضی ہیں اللہ اللہ نبی کے اللہ اللہ نبی کے صحابہ سب صحابہ سراپا وفا ہیں اور سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو صحابی نماز پڑھیا نہیں بندا روزہ رکھیا نہیں بندا حج کریا نہیں بندا نفل و نوافل پڑھیا نہیں بندا وہ قرآن پڑھے تے قاری نماز پڑھے تے نمازی حج کرے تے حاجی مگر یاد رکھیا جے صحابی ہووے جڑا حج بھی پاویں نہ ہووے قرآن دا قاری پاویں نہ ہووے پاویں نماز زندگی چ کوئی کہ صحابی ایسے نے جنہاں دے نامہ اعمال چ کوئی نماز نہیں انہاں نو موقع ہی نہیں ملیا نبی دا کلمہ پڑھیا نبی دی زیارت کی تے جان چلی گئی انہاں دے نام اعمال نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی حج نہ کوئی زکات مگر سارے جڑے امت دے قاریاں تے نمازیاں نالوں افضل نے کیونکہ دی وجہ ہوے مرتبہ صحابیت عبادت تو وجہ تو نہیں مصطفیٰ دی زیارت دی وجہ تو ہے سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو سب نے دیکھا میری دعا یا لجڑا اچھی بولے انہوں اپنے نبی دی زیارت کروا دے سب نے دیکھا
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم ہوگا، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے دیکھا، سب نے راضی کیا کبریا کو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب نے راضی کیا کبریا کو، سب ہدایت سب ہدایت کے ہیں وہ ستارے، دونوں عالم میں جلوہ نما ہیں، اللہ اللہ نبی کے، اللہ اللہ نبی کے اگے تساں سنیا سنیاں دا فتویٰ میں دوبارہ سنا دینا، امام حسن رضا بریلوی مفتی صاحب فتویٰ دینے نے بیکی اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے پاکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ علیکم دشمنان، آج یہ بھی سن لو، دشمنان صحابہ پہ لعنت، نبی کی کسی نسبت کے توہین کرے وہ کل بھی لعنتی، وہ آج بھی لعنتی، دشمنان صحابہ پہ، دشمنان صحابہ پہ لعنت، ذرا میرا سینہ بھی ٹھنڈا ہوئے، اچھی میرے نالا کو، نبی دی اہل بیت دے دشمن تے بھی لعنت، نبی دی اصحاب دے دشمن تے بھی، دشمنان صحابہ، دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی احانت، اے اہل بیت نبوت سے پوچھو، اے مفتیا اے مولویا اے ذاکرہ اہل بیت نبوت سے پوچھو، کہ سب انہیں کے مدحہ سرا ہیں اہل بیت، مولوی جی پڑھ لو میرے نال، اہل بیت نبوت سے پوچھو، اہل بیت نبوت سے علی نو پوچھے ابو بکر دا مقام کیے جدے پیچھے علی نمازاں پڑھدا رہیا، کوئی عمر دا مشیر بنیا، عثمان غنی دے دروازے دے اگے مولا علی نے اپنے دوویں پتر حسنین کریمین کھڑے کر دیتے، اوے حسن و حسین تسی میرے عثمان دے پیرے بویں دا پیرا دیا جے، کوئی عثمان دا دشمن نیڑے نہ جاوے، اہل بیت نبوت سے، اہل بیت نبوت سے پوچھو، ہما امامان عادلان قاسطان، اہل بیت نبوت سے پوچھو، کہ سب انہیں کے مدحہ سرا ہیں، اللہ اللہ نبی کے، اللہ اللہ نبی کے، سب صحابہ سراپا، اور اللہ اللہ نبی کا گرانہ، تو مل کے میرے نام اللہ اللہ نبی
کے صحابہ سب صحابہ سراپا، اور دشمنان صحابہ پہ لعنت، دشمنان صحابہ پہ لعنت، جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت۔ اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے سب انہیں کے مدح سرا ہیں، اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، جس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، جس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں، جس میں حیدر اور مرتضیٰ۔ تو برادران اسلام، اس لیے ہم صحابہ و اہل بیت میں مقابلہ نہ کرواتے ہیں، نہ ہے کوئی اور ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اتھے بھی پتہ لگ گیا جنہوں نبی مسلح دے وے جی توجہ ہوئے تو ایک گل اور کر دم شہادت تو پہلے تو جو ہے نا، اب اللہ نے حکم تھا، نبی نے مسلح دیا کس کو؟ بولیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دینا کن کو ہے؟ جو مومن ہو اور وعامل الصالحات اور متقی ہو۔ اب ایک وہ مومن و متقی ہے جس کو رب بھی کہے، جس کو نبی بھی کہے، ایک وہ ہے جس کو صرف مخلوق کہے۔ یاد رکھیے گا، تو آڈے پینڈ دی مسیت ہوئے، مولوی صاحب رات نو اٹھن تے اپنی بکری دے پٹھے چوری وڈ کے لے آن تے بندہ اتو پھڑ لوے، سویرے ان مولوی نو مسلے تے کھلون دیو گے؟ بولو، آپ ہمیں کلہ ہی وڈ لے آؤ۔ مولوی جی کا کھنی ہونا چاہیے، وہ بیچارے نے تو پٹھے چوری کریں گے تو آپ ہی دے چھڑیا کر۔ وہ ایک نا میں ایک دفعہ یہ پیچھے ایک میٹنگ تھی تو ایک ڈی سی صاحب کہنے لگے شاہ جی جڑے تسی مولوی پیر ہو نا یہ لوکاں دی جیباں تے پل دے، لوگوں کی جیبوں پہ پلتے ہیں۔ میں کہا جی میں کلہ نہیں، سارے ہی پل دیں۔ کہندے جی کیسے؟ میں نے کہا فرق صرف یہ ہے تمہیں تنخواہ تم باپ سے لیتے ہو، تیری تنخواہ کہاں سے آتی ہے؟ کہا جی سرکار دیتی ہے۔ میں کہا سرکار نو پوچھو نا ٹیکس کدے کدے تے لایا سے؟ ٹیکس ہم پہ لگے، پیسے ہم دیں، اور پھر وہ جبرن ظلمن ہم پہ ٹیکس لگا کے خزانے میں اکٹھا کریں، تو ان خزانے میں سے تمہارے اللہ تللے تمہاری موجیں، تو تم کہو جی میں تو کر کے کھاتا ہوں۔ میں کہا سانو اسی ظلمن نہیں لیندے، سانو تے محبت نہ دیندے۔ میں کہا کھاندے 2 مہینے وزیر اعظم ہی قوم دے پیسے قوم دی جیب تے پل دے، جج بھی قوم دی جنوں تنخواہ ملتی ہے نا وہ قوم کی جیب سے ملتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ عالم کو شیخ کو وہ محبت سے دیتے ہیں، تم ان سے ظلمن لیتے۔ فرق تو صرف اتنا۔ تو برادران اسلام، اگر کوئی شخص رات کو چوری کرے، صبح کسی کا مال اٹھا لے، اس کو مسلح پہ کھڑا کرو گے؟ کیوں؟ شاہ جی نماز دیکھو نا، مینوں پتا ہے چور ہے، میں چور پیچھے نماز کیویں پڑھا؟ میں خائن اور بددیانت دے پیچھے نماز کیویں پڑھا؟ میں نہیں پڑھنی۔ میں کیا پایا تینوں اپنی نماز دا فکر ہے تے کی علی نو نہیں سی؟ تجھے اپنی نماز کا فکر ہے کہ میں چور کے پیچھے، بددیانت کے پیچھے، خائن کے پیچھے میں نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ چور ہے، یہ بددیانت ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، تو تو نہیں پڑھتا تو تو نے علی کو کیا سمجھا؟ ارے یہ کہنے والے کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے سیدہ زہرا کا باغ فتح کھا لیا، اگر وہ قبضہ معاذ اللہ گروپ تھے، اگر وہ خائن تھے معاذ اللہ، تو علی سے پوچھو نا نماز کس کے پیچھے پڑھتا رہا؟
علی نے نماز پڑھ کے بتایا ابو بکر مومن بھی ہے، ابو بکر متقی بھی ہے۔ تو سامین زی وقار اس وقت یاد رکھے آجے اسی تو اس خلافت نو مننے ہیں جڑی اللہ دا حکم جڑی نبی بنان والے جتھے دے اجماع صحابہ ہو گیا، جڑی صحابہ دی بیعت ہو گئی، اسی انہاں سارے انو منن والے ہیں، اے سارے اللہ دے جڑا پیارے بندے نے، میرے نبی دے سچے غلام نے، اسی انہاں سب دے منن والے سارے دے غلامہ تو قرآن اندے پیا، وہ مومن بھی نے، وہ متقی بھی نے۔ الحمدللہ رب العالمین، ابو بکر صدیق مومن و متقی، عمر فاروق عثمان غنی، مولا علی، مولا حسن، میرے نبی دے صحابہ بالقضور جڑے خلفائے راشدین نے، وہ سارے مومن بھی نے، سارے متقی بھی نے۔ اسی سارے اندے منن والے مولا علی آ گئے، مولا علی تو بعد مولا حسن آ گئے، مولا حسن تو بعد پھر کی ہویا حضرت امیر معاویہ نے جڑا انہوں نے اجتہادی خطا ہو گئی کہ ساس عثمان تے جڑا اختلاف پیدا ہویا، مگر حضرت امیر معاویہ دی صحابیت انہاں مشاجرات صحابہ ساڈو دے تے سکوت علی حق تے نے، امیر معاویہ دی اسے انہاں معاملات تو سکوت کرنے ہیں، احترام امیر معاویہ صحابیت دی وجہ تو کرنے ہیں، مگر کی ہویا حضرت امیر معاویہ دا وقت بھی گزر گیا، مولا حسن نے جڑا صلح بھی کر لئی، اس تو بعد یزید آیا، ان یزید نے آ کے آکھیا میری بھی بیعت کرو، میں بھی خلیفہ ہوں۔ مولا حسین نے آکھیا حضرت امیر معاویہ سن، وہ صحابی تھے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن ان کا کوئی عمل قرآن کی بغاوت نہ تھا، مصطفیٰ کی شریعت کی بغاوت نہ تھا، اس لیے حسنین خاموشی سے امیر معاویہ کے ساتھ رہے، صلح کر کے بیٹھے رہے۔ لیکن یزید تو امیر معاویہ جیسا بھی نہیں، تو اللہ کی حدود کو توڑنے والا، تو شریعت مصطفیٰ کا باغی، تو شراب کو جائز قرار دینے والا، میں تیری بیعت کیسے کروں؟ اس نے تقاضا کیا نہیں بیعت کرو۔ یاد رکھو کئی شخص یہ بھی کہتے ہیں وہ جی یزید تابی سی، صحابی کا بیٹا تھا، یزید تابی تھا، احترام لازم ہے، قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بِإِحسان رضی اللہ، یزید بھی رضی اللہ ہے، میں کیا نا، تجھے کس نے کہا وہ تابی ہے؟ شاہ جی صحابی کا بیٹا، میں نے کہا تابی کہتے کس کو ہیں؟ شاہ جی جو صحابی کو دیکھے، میں نے کہا یہ کس نے لکھا؟ یہ کس نے لکھا؟ صحابی کی تعریف تو ہے، وہ بھی صرف دیکھنا نہیں، ایمان سے دیکھے اور ایمان پہ جائے، وہ صحابی ہے۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی سی، دیکھا تو ابو لہب اتبا شیبہ نے بھی تھا، مگر دل میں محبت رکھ کے نہیں دیکھے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے، اگرچہ ایک مختلف معاملہ بھی ہے، وقت نہیں ہے، مگر یہ علماء نے لکھا جو نبی کو محبت سے دیکھے، ایمان کی نظروں سے دیکھے اور خاتمہ بالخیر ہو، وہ صحابی ہے۔ تابی کے لیے شرط نہیں کہ جو صحابی کو دیکھے، نانا وہاں شرط ہے والذین اتبعوہم، وہ دیکھنا شرط نہیں، وہ صحابہ کی اتباع شرط ہے۔ یزید نے کیسے صحابہ کی اتباع کی تھی؟ صحابہ کا قاتل تھا وہ، تم کیسے کہتے ہو صحابہ کی اتباع کرنے والا تھا؟ بالکل نہیں، عزیز یزید متعلق کوئی نرم گوشہ نہیں، یزید نہ تابی نہ رضی اللہ۔ تو سامی نے زیوہ عرض کرنا پیا، انہیں جو بیعت منگی میرے امام نے انکار فرمایا، نا میں بیعت نہیں، میں خلافت کا موضوع اگرچہ آخری جڑے خلیفہ ان وقت نہیں، ورنہ میں جڑے انشاءاللہ 10 محرم حافظ آباد عرض کرانگا، یاد رکھے آجے جو میں خاتم النبیین میرے نبی دی ذات ہے، میں خاتم الخلافہ میرے نبی دی اولاد امام مہدی دی ذات ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ آخری جو خلیفہ ہوں گے نا وہ امام محمد مہدی ہوں گے، وہ زمین میں وہی نظام نافذ کریں گے، خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام عمل میں آئے گا، وہ امام مہدی کے دور میں آئے گا، یہ وعدہ ہے حضرات عزیز وقار۔ اس لیے یہ میں صاحبزادہ تحسین صاحب کے ساتھ ابھی اوپر گفتگو ہو رہی تھی، پتہ نہیں ان میرا اندازہ ہے کوئی نہ تو میں ولیاں تے نہ میں کوئی پریڈکٹ کرنا، مگر حالات کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے چاکو چوبند زندگی گزاریں، ہمیشہ ہوشیار رہ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر کے، دجالیت کی جال بچھ چکا، سٹیج تیار ہو چکا۔ میرا اپنا ذاتی میں کہہ رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کرتا، میرے اندازے میں 50 60 70 سال میں دجال آنے والا ہے،
یہ دنیا ایک صدی 1.5 تک، میرا اندازہ، میں قرآن سنت کی بات نہیں کرتا، پھر سنیں حالات کو دیکھ کے میرا اپنا ویژن ہے کہ 100-150 سال تک یہ بساط لپٹنے والی ہے کہ جو جس تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، سب سے بڑا خطرہ ہمارے ایمان پہ۔ دھوکے، دجال کہتے ہیں دجل کو، دھوکے کو، فریب کو۔ اس وقت دجل و فریب کا عالم یہ ہے کسی نے پتہ ہی نہیں ہوندا کہ یہ پہ کعبہ کیوں بند ہے، مسجدیں کیوں بند ہیں، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر جو تبدیلیاں، قرآن اس کتاب الفتن پڑھیں، کچھ جو تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں، اللہ معاف فرمائے، دجال کا جو ہے وہ خروج ہونے والا ہے۔ خود بھی اپنی نسلوں کو اس فتنہ کبریٰ سے آگاہ رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ وہ لوگوں کے ایمان، وہ جو ہے شیطان ابلیسیت کا بالکل پہرے دار بن کے آنے والا ہے، اور تمہیں نجات ملے گی نا تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، قرآن کو بھی نہ چھوڑنا، مصطفیٰ کی آل کو بھی نہ چھوڑنا۔ فتنہ کبریٰ ہے دجال۔ آدمیت میں اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا۔ وہ روٹی دے گا، بارش برسائے گا۔ حال میں چائنا نے انڈیا سے ڈبل کرۂ ارض پر، چائنا 2025 تک وہ اس پہ مکمل قابو پالے گا، مسلسل بارش اور برف برسا سکتا ہے۔ انڈیا سے ڈبل جو زمین ہے اس پہ، اندازہ لگائیے۔ جعلی انڈے، جعلی کھانے، ہر چیز تو مل رہی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں یہ توہین رسالت ختم نبوت کو ختم کرو، ہم سے ڈالر لو، پیسے لو۔ یہ ہے وہ فتنہ جو دولت دے گا، پیسہ دے گا، رزق دے گا، مگر ایمان چھینے گا۔ مسلمان یاد رکھنا، ہر حال میں ایمان پہ پہرا دیتے رہنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ موت مانگنا، یا اللہ پانی بھرن سے ہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانی جس دا توڑ چلے۔ دنیا میں بڑے ہیں جو اس وقت مومن ہیں، مگر خاتمہ بالخیر مانگو۔ مجھے یاد ہے ایک عقائد پڑھی، ایک بندے نے طوطا رکھیا سی، طوطے جدوں پراؤنے انہوں نے کلمہ سنا، طوطے کلمہ پڑھنا، پھر پراؤنے آگے انہیں اتنا یاد ہو گیا کلیاں کلمہ پڑھی جائے۔ ایک دن وہ دا دروازہ پنجرے دا کھلا رہ گیا، بلی پئی تے طوطے دی گردن مروڑ گئی، بندہ رون لگ پیا۔ کوئی مہمان آیا، میں تم گیا، انہاں کہا اللہ دے بندیا کیوں رونا ہے؟ کہندے بلی طوطے نو مار چھڑیا۔ انہاں کہا 2 روپے دا طوطا اور لے آ۔ کہندے گل طوطے دی نہیں، وہ کلمہ پڑھدا سی۔ انہیں آکھا تے کلمہ پھر سکھا لیں، انہیں آکھا سکھ بھی لوے گا، مگر میں رونا تاواں۔ وہ صبح بھی کلمہ پڑھدا سی، رات بھی کلمہ پڑھدا سی، ویکھ کے بھی کلمہ پڑھدا سی، کلیاں بھی کلمہ پڑھدا سی، مگر جدو بلی پئی ہے نا، میں سامنے وینا پیا، جدو جان لگی کلمہ بھول کے ٹیں ٹیں کردا سی۔ یہ جو جانے کی کیفیت ہے نا، کہ اللہ دا فضل ہوئے تے کلمہ جاری رہندا جے۔ اس وقت شیطان چاہتا ہے کہ اس سے میں ایمان چھین لوں۔ مسلمان یاد رکھنا، یہ نہ ہوئے جان نکل لگے تو اللہ معاف میں ٹیں ٹیں شروع ہو جائے نا۔ رب کو لو منگو میں سو جاؤں، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ سامعین، یہ میں دوبارہ کہنے لگا ہوں، فتنہ کبریٰ کے لیے آمد کا جال بچھ چکا، سٹیج بن چکا، علامات قیامت شروع ہو چکی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا قرب قیامت، جب مرد و عورت اس طرح بے روی اور جنسی زندگی گزاریں گے کہ سر عام بغیر پردے کے سڑکوں کے اوپر جنسی تعلقات قائم ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت جو اتنا کہہ دے پردے میں ہو جاؤ، فرمایا میرے نزدیک وہ صدیق کا درجہ رکھے گا۔ آج اس سرزمین پاکستان پہ وومن مارچ، مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی وقت، اور کوئی یہ بھی نہیں کہتا پردے چی ہو جاؤ، ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قیامت کی سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ مسلمان اپنے بچوں کو آگاہ کرو، ایمان پہ پہرا دو۔ خطرہ ایمان پہ، لوگ کی کہتے ہیں عمل کرو، ضرور عمل کرو، مگر اللہ واسطے جڑا بے عمل ہویا وہ بخشیا جائے گا اللہ دے فضل نال، جڑا بے ایمان ٹر گیا وہ دی بخشش ہوئی۔ اس لیے ایمان پہ پہرا دو، فتنہ دجال سے خود کو محفوظ رکھو۔ آج تو گھر میں اندر بیٹھے فتنے برس رہے ہیں، اپنے ایمان کی خیر مناؤ۔
تو سامی نے جو عرض کرنا پیا میرے نبی نے فرمایا قرآن چھڑ کے چلنا اہل بیت چھڑ کے چلنا قرآن ہوے جڑا تانوں اللہ دی توحید نبی دی ختم نبوت اصحاب رسول دی خلافت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات نالے تانوں اہل بیت دسن گے صحابہ نال پیار کیویں کرنا ہے اسی الحمدللہ سارے دے منن والے تو عرض کرنا پیا نبی دی اول دا دامن امام مہدی واسطے خود بھی تیار اپنی نسلاں نوں بھی تیار کرو کہ جڑا نبی دی آل آوے گی نجات ملے گی تے نبی دی اول دی غلامی وچ عقیدہ قرآن والا محبت اہل بیت سینیاں دے اندر ہوے مگر یزید دے اندر نہ قرآن دا احترام نہ انہوں جڑے اہل بیت دا احترام قرآن دیاں حداں نوں توڑدا ہے پیا قرآن دے شریعت دا مذاق اڑاندا ہے پیا ادھر اہل بیت تے ظلم و ستم کردا ہے پیا میرے امام علی مقام نے فرمایا نہ تو خلیفہ راشد نہ تو جڑا میرے نبی دا غلام ہے تو قرآن دا مذاق قرآن والا بندراں دے سراں تے او جڑے سونے دے تاج پہنا کے انہاں نوں گھوڑیاں تے بٹھا کے سلطنت دی سیر کران والیا میں حسین ابن علی تیری کدی بھی بیعت نہیں کراں گا حالات بدل دینے پہ بیعت دا اصرار ہوندا ہے پیا میرے امام انکار کر دینے پہ ادھروں کوفے والوں خط آوندے نے پہ امام تسی آ جاؤ اسی تواڈے بیعت کرن واسطے تیار ہاں مگر امام تیاری فرمان لگے صحابہ گزارش کر دینے پہ آقا نہ جایا جے کوفی لا یوفی نے ہوتے بے وفا نے ہوتے دغا باز نے میرے امام مختصر کرنا میرے امام نے فیصلہ فرمایا اپنا سفیر بنا کے اپنا نمائندہ بنا کے اپنا خلیفہ بنا کے انہوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو کھلیا میرے امام مسلم گئے نے کوفے دے اندر جڑے نعرے وج دینے پہ امام آ گئے خوش آمدید مرحبا دے نعرے لگ دینے پہ پہلے دن ہزاراں مختلف روایات نے ہزاراں کوفیاں نے بیعت کی تھی میرے امام مسلم نے خط لکھیا حضور حالات سازگار نے تسی تشریف لے آو ادھر خط ادھر چلا گیا ادھر یزید وال پیغام پہنچیا کہ تیرے خلاف کوفے بغاوت ہو رہی ہے ابن زیاد نو جڑے اختیار دے کے نعمان بن بشیر نو جڑے معزول کردا ہے پیا ابن زیاد بڑا لعین وہ بھی جڑے اپنا روپ بدل کے جڑے مکے دے راستے چوں جڑے کوفے پہنچدا ہے پیا نقاب کیتا ہویا ہے حجازی لباس پہنے ہوئے ہے لوکاں نے سمجھا حسین ابن علی آ گئے نے انہاں نے پھر آقا دی آمد دے نعرے مارے نے مگر کی ہویا جدوں نقاب الٹیا ویکھے تے ابن زیاد ملعون نے لوگ بڑے مایوس ہو گئے انہیں جڑا تقریر کی تھی کہنے لگا خبردار جن نے حسین ابن علی دی بیعت کی تھی میں یزید دی بیعت لین واسطے آ گیا ہاں تانوں پتہ ہے میرا باپ بھی میں بھی بڑے ظالم اسی کسے نو زندہ چھنی چھڈاں گے اودا گھر جلا دیاں گے اودے بچے قتل کر دیاں گے ابن زیاد نے جو اعلان کیتا کوفے لا یوفی جڑے نے وہ دوبارہ جڑے گھراں چلے گئے نے اگلے دن امام مسلم مسجد آئے نے کوئی نمازی نہیں آیا کتے ہزاراں جڑے مقتدی نے اج کوئی نہیں آیا میرے امام نے کلیا جامعہ مسجد نماز ادا کی تھی ایک بچہ ملیا فرمایا اج کدھر چلے گئے انہیں جواب دیتا یا آقا سارے بیعت توڑ گئے نے سارے جڑے نے تواڈے امام دی بیعت توڑ کے یزید دی بیعت وچ چلے گئے نے کچھ ڈر گئے نے میرے امام سمجھ گئے آپ نے جڑے چلدیاں مختصر کرنا وا آپ حضرت ہانی بن عروہ دے گھروں نکلے تو بی بی دے گھر چلے گئے نے جا کے جدوں بی بی دروازے وچ کھڑی ہے اپنے پتر دا انتظار کر دیے میرے امام نے فرمایا بی بی میں پیاسا ہاں پانی دے دے بی بی نے پانی لے آ کے دیتا آپ نے پانی نوش فرمایا پانی نوش فرما کے بیٹھ گئے بی بی کہندی ہے بندیا اللہ دیا بندیا لوکاں دے گھراں دے سامنے نہیں بیٹھا میرے امام مسلم نے فرمایا میرا کوئی ٹھکانہ نہیں بی بی کہندی ہے تسی کون ہو میرے امام نے فرمایا میں مدینے دا مسافر ہاں میں حسین ابن علی دا نمائندہ ہاں میں مولا علی دا پتر بھتیجا ہاں انہیں دروازہ کھولیا بٹھایا کھانا کھلایا امام مسلم آرام کر دینے پہ اس بی بی دا بیٹا وہی جڑا یزیدی ہے پتہ لگا فوج لے کے آیا میرے امام مسلم جڑے نے گرفتار ہو گئے نے میرے امام نو بیڑیاں پہ گئیاں زخمی سید گرفتار ہو کے ابن زیاد دے دربار وچ پہنچے میرے امام مسلم نو سوال ملدا ہے بیعت فرمایا نا جڑا حسین دی بیعت کرے وہ یزید دی بیعت نہیں کردا میرے امام مسلم نے جدوں انکار کیتا چھت تے لجایا گیا آپ نے کچھ نصیحتاں فرمائیاں جڑا سر قلم کر کے ہاتھ وچ پکڑ کے آپ دے جسم اطہر نو زمین تے گرا دیتا ان للہ و انا الیہ راجعون ادھر امام مسلم دے بچیاں دی تلاش شروع ہو گئی ہے محمد و ابراہیم جڑے قاضی شریح دے گھر نے حضرت قاضی
شورا انہاں نال محبت کر دینے پہ پیار کر دینے پہ شام دا ویلا یا کھانا پکا کے اگے رکھیا شہزادیو کھانا کھا لو شہزادے جواب دین دینے قاضی جی کیویں کھائیے اج تک ابو تو بغیر کھانا نہیں کھادا جدوں ابو آ جاندے نے اسی رل کے پیو پتر کھانا کھانے ابو قاضی جی پتہ کرو میرے بابا کدھر چلے گئے اگے شام پیندی سی بابا آ جاندے سن ہن رات ہو گئی ہے قاضی نے گلے دے نال لایا پیار کیتا فرمایا قاضی جی اگے کدی انج پیار نہیں کیتا قاضی شرح فرماندے نے بچیو کی دساں ہن تہاڈا بابا نہیں آئے گا تسی یتیم ہو گئے تسی ان امام مسلم دی زیارت نہیں کر سکتے دنیا تو تشریف لے گئے نے شہزادے چیخ مار کے روئے عرض کیتی ابو جی ہن اسی کیویں مدینہ شریف جاواں گے اوے ساڈا کون ہے جڑا حامیو ناصر ہوے گا قاضی شرح نے فرمایا بیٹا جدا کوئی نہ ہوے اللہ تے اللہ دا رسول ہوندا ہے اپنے بیٹے اسد دے ذریعے انہاں نو رات نو قافلے نال ملان لگاوے مگر قافلہ مدینے دا چلا گیا ساری رات سید پھر دے رہنے صبح دا سورج طلوع ہویا سامنے پھر کوفے دے بازار نے فوجیاں پکڑ لیا سپاہیاں پکڑ لیا بیڑیاں پہ گئیاں نے وہ کہن لگے سانو ظالمہ انیاں بیڑیاں نہ مار حالے تے میرے ویر دی عمر بھی تھوڑی ہے انہیں جڑا بیڑیاں کھچ دائے ساری رات سفر کرنے والے ساری رات پیاس تے بھوک برداشت کرنے والے تو انہاں شہزادیاں نو کھچ دائے پیا وہ جدوں سنگلی کھچ دائے چھوٹا شہزادہ ڈگ دائے بڑا اگے بڑھ کے اپنے ویر نو اٹھان دائے وہ پھر کھچ دائے کدی گر دے نے کدی اٹھ دے نے جدو ڈگ دے نے کدی اللہ یاد آندائے کدی نبی یاد آندائے کدی بابا مسلم یاد آندے نے کدی مدینے دیاں گلیاں یاد آندیاں نے شہزادے کہن لگے لینا کدھر لے کے چلیں جواب دیندہ ہے میں تو ابن زیاد دے دربار وچ بڑے شہزادے عرض کر دینے پھر سانو ادھروں لے کے جائی جتے ساڑے بابا دا لاشا پیا ہویا ہے اسی پتہ ہے ان ساڑی جان جائے گی آخری وری پتر پیو دی زیارت کر لین ہویا لے ٹر دینے اگے چوک وچ رش لگا ہویا ہے تماشائی کھڑے ہوئے نے شہزادیاں پوچھیا کیوں رش لگے جواب آیا علی دے پتر دا لاشا پیا اللہ اکبر کبیرہ جواب آیا مسلم بن عقیل دا لاشا پیا ہوئے دونوں شہزادیاں نے قریب گئے نے بابے دا لاشا ویکھیا وہ ایک جڑا قدماں نال چمٹ گئے وہ چھوٹے بیٹے سینے نال چمٹ گئے نالے آواز دے دینے وہ کوئی ہے جڑا میرا بابے دا سر لے کے آوے میں بھی چاہنا ہوں میرے بابا جنہوں ہونٹا نال پتر چم دے رہنے میں اپنے بابے دی پیشانی چم لگا شہزادیاں نو کھچیا گیا ابن زیاد دے دربار وچ لے جایا گیا واپس قید خانے چ رکھیا گیا مگر قید خانے دا دروغہ شکور وہ بھی میرے نبی دی آل دا غلام ہے راتی قادسیہ دے سفر تے پانداوے انگوٹھی اپنے دیندہ بھی اپنے بھائی دا پتہ دس داوے مگر تقدیر غالب ہے پھر ساری رات شہزادے ٹر دینے صبح ہوئی ہے تے کوفے دے بازار تے محلات نظر آندے نے پہ شہزادے ایک کھجور دی کھوے چھپ گئے نے چلو دن چھپ کے گزارنے رات ہوئے گی سفر شروع کرانگے ایک بی بی پانی لین آئیے ادھر شہزادے خواب وچ اپنے بابے نو ویندے نے جدوں دوویں اکل با کے بازو روئے نے چیخاں نکل گئیاں بی بی نے سنیا کہ دے پیس ماں دے پتر نے کیڑی ماں ہے جڑی شکر دوپہری پتر نہیں سامدی شکر دوپہر جدے پتر گلیاں وچ رل دے نے وہ بی بی اگے ودی دونوں شہزادے ڈر گئے گلے وچ باواں پا لیاں بی بی پوچھ دیے کون جواب دیندے نے بی بی نہ ماری
اسی مدینے دے مسافر ہو اسی یتیم سانو نہ ماری سیدہ نو ماری دا گئی سیدہ نل پیار کری دائے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے اور بے وطن ہیں مسافر ہیں مدینے کے وہ جڑی بی بی کنیز نے پھڑیا کہندی ہے میں غلام اپنی مالکن دے گھر لے گئی حارس دا کرے بھی مالکن نے بھی جڑا قدم چمے کھانا کھلایا آرام واسطے بستر بچھایا مختصر اور کرنا حارس سے آ گیا وہ آ کے نال بی بی نو آندا ہے کدی مینوں مسلم دے پتر مل جاون دولت ملے گی پیسہ ملے گا اقتدار ملے گا بی بی کہن لگی ظالماں کیوں ایویں سیدہ نو ناراض کرنا ہے اے زہرا دے پتراں نو تنگ نہیں کری دا دنیا دے مال پیچھے نبی دی آل نو تنگ نہیں کری دا کہندا تینوں کی پتہ ہوے اس دوران بچیا پھر خواب اندر ویکھیا اے نبی بھی کھڑے نے علی بھی کھڑے نے مولا حسین بھی کھڑے نے حضرت امام مسلم بھی کھڑے نے پتر ویکھ کے آندے نے بابا آپ تے ٹر گئے ہو سانو کدے سہارے چھوڑ گئے ہو بچیاں جدوں خواب اندر بولے امام فرماندے نے پترا آ جاؤ میں تہاڈا انتظار کرنا سید زادے دوبارہ اکھاں کھلیاں بابے دی زیارت تو بعد دونوں شہزادے پھر روندے نے پہ حارس نے جدوں رون دی آواز سنی کہن لگا ساڑے گھر دے اندر بچے رو رہے نہیں ماں بی بی نے بڑے ترلے کیتے وہ چھڑ دے کیوں انہاں کماں وچ جانے نبی دی آل نو ناراض کریں گا قیامت دے دیوڑے کی منہ لے کے جائیں گا مگر جڑا دنیا دا کتا وے انہوں صرف دنیا دی دولت چاہی دیئے اگے بڑیا دروازہ کھل لیا دیکھیا دونوں شہزادے گل وچ باواں پا کے ابو دا نام لے کے رو رہنے وہ حیران ہو کے پوچھ دے تسی کون ہو انہاں سمجھیا یہ بھی آل دا منن والے کہندے نہیں اسی مسلم دے بیٹے ہیں اسی مدینے دے مسافر اگے ظالم بڑیا بڑے نو والاں تو پکڑیا چھوٹے نو ٹھڈا ماریا وہ بچے رو پہ وہ نہ مار یتیماں نو ماری دا نہیں نبی دی آل نل پیار کری دائے وہ بی بی اگے بڑی وہ آندھی ہاتھ جوڑ کے آندھی حارسا وہ میری خدمت قبول کر لے نبی دی آل نو نہ چھیڑ مگر پھر کدی تھپڑ مار دائے کدی ٹھٹے مار دائے بی بی آندھی ظالمہ نہ کر پردے ہٹ گئی وہ قبر زہرا ہل گئی اللہ اکبر کبیرہ بی بی کہندی ہے پردے ہٹ گئے دی تو مرد تینوں نظر نہیں آیا میں وینیاں جنت البقیع دے اندر اے نبی دی بیٹی تڑپ گئی ارے سید ہیں ارے سید ہیں تماچے نہ لگاؤ قرآن کے ورقوں کو زمین پر نہ گرا بس ارے بس اب تو زمین لی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمگی نظر آتی ہے اوہ علی بیندے دی زہرا تڑپ گئی آدھی اوہ نبی راضی کر نہیں سیدہ نل پیار کر لے مگر ظالم دے دل تے اثر نہیں ہویا ماردہ ہویا فرات دے کنارے لے گیا وہ لتاں بنیاں جویں بکریاں دیاں بنیاں ننے شہزادیاں دے ہاتھ بن لے اپنا سگا پتر اگے آیا ظالم نے بیٹے نو ہی ماریا اپنے غلام نو شہید کیتا بیوی نو مار داوے اپنے شہزادیاں دیاں لتاں بن لیاں فرات دے کنارے لے گیا ظلم دی تلوار اٹھائی بڑے شہزادے بولے اوے ظالمہ پیو ورگا وڈا پھراوا میرے سامنے میرے ویر کو نہ ماری
میرے سامنے میرے ویر نو قتل نہ کری چھوٹے آندے نے ظالماں اے میرا پیوواں ورگا پھرا ہے میں ڈگنا سا مینوں اٹھا لیندے سن میں رونا سا مینوں چپ کرا لیندے سن ظالماں نہ میرے سامنے اے ظلم دا خنجر چلیا دونوں شہزادیاں دے سر قلم ہو گئے اے دریائے فرات وچ جسم بہ گئے لے او یار حوالے رکھ دے لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے میلے سی 4 دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے نبی کے اولاد ذبح ہو گئی فقط دین حق کو بچاتے ہوئے میں نے بڑا مختصر بیان کیا کچھ طبیعت بھی ناساز ہے کچھ صبح جمعہ بھی ہے اور کافی 1-2 دن سے بخار بھی محسوس کر رہا تھا مگر سرکار کی آل کے ذکر کی برکت سے اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے میں انہی لفظوں پہ اختتام چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک اس آستانے کو صبح قیامت تک آباد فرمائے اس آستانے سے نسبتوں والوں کو آباد فرمائے حضور محدث عبدالوی کے فیض کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے میرے والد کریم کے فیض کو بھی اللہ قیامت تک جاری و ساری فرمائے نبی کا صدقہ نبی کی آل کا صدقہ میرا اللہ اپنے نبی اور نبی کی آل کے صدقے ہمارے حق ہر دکھ مصیبت سے ہمیں پناہ عطا فرمائے اپنا فضل و رحمت فرمائے آمین آمین بجاہ النبی الکریم وما علیہ